حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خاتون آتی تھیں، آپ کی شاگردہ تھیں، آپ کے سبق میں بیٹھا کرتی تھیں، بڑی مالدار تھیں، لیکن آپ کے شوہر کا انتقال جوانی نہیں ہو گیا۔ ایک صاحبزادے آپ کے رہ گئے تھے، چھوٹے سے تھے، ان کو لاتی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سبق میں بٹھاتی اور ان کے سبق کو سنواتی تاکہ وہ کان سے سبق جائے اور اس کے قلب پر اثر انداز ہو۔ یہ حرص ماں کی تھی، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لایا کرتی تھی۔ تھا مال و ثروت بے حساب، وہ لڑکا بھی آتا اور آپ کی صحبت میں بیٹھتا اور آپ کی صحبت سے کچھ حاصل نہیں کرتا، ویسے ہی چلا جاتا تھا۔ ماں سمجھا سمجھا کے تنگ ہو گئی، حضرت حسن بصری سمجھا سمجھا کے تنگ ہو گئے، لیکن وہ مانا نہیں، وہ جاتا تھا۔ اور حضرت کی یہ والدہ دوسرا نکاح نہیں کی تھی، محض اس لڑکے کی خاطر کہ لڑکے کی خاطر میں نکاح نہ کروں، وہ نکاح جس سے کروں گی پتہ نہیں وہ کس سیرت کا ہوگا، کس کردار کا ہوگا، کس اخلاق کا ہوگا، اس بچے کا کیا حشر کرے گا وہ پتہ نہیں، اس کی خاطر وہ نکاح اپنے جذبات کی قربانی دی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جوان عورت لڑکے کی تربیت کی خاطر اگر نکاح نہ کرے تو وہ غازیوں میں اس کا شمار ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے جیسے غازی لوٹتا ہے فتح کر کر، ویسا اس کا حال ہے۔ تو ایسا ہی یہ ان کے ساتھ وہ رہی اور یہ ہمیشہ لاتی رہی اور ہمیشہ ان کو پڑھاتی رہی، کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بری صحبتوں میں بیٹھ گئے، نامشروع کیفیات میں مبتلا ہو گئے اور بری صحبتوں کی وجہ سے دولت ٹھکانے لگ گئی، صحت ٹھکانے لگ گئی، بوڑھے ہو گئے، نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا، اخیر میں موت سامنے کھڑی نظر آنے لگی۔ اب صاحبزادے کو اب خدا یاد آیا، ماں سے کہتی ہے کہ ماں اب میں مر جاؤں گا، میری موت قریب ہے، دولت باقی رہی نہ ثروت باقی رہی نہ صحت باقی رہی، اب میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں اب بھی چل حسن بصری کے پاس اور طائر ہو جا۔ کہا کہ اماں میں اس قابل نہیں ہوں کہ چلتے ہوئے حسن تک جاؤں، تو جا میری سفارش کر دے اور یہ کہہ دے کہ اب یہ طائب ہونے کے لیے آ رہا ہے، اگر تمہارے غیاب میں اگر میں مر جاؤں تو یہ کم سے کم آرزو ان کے سامنے رکھ دے کہ اے حسن آؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھ دو۔ یہ گئی حضرت حسن کے پاس، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے وہ معروضہ کی کہ حضرت یہ حال ہے، میں جو ہے یہ معروضہ آپ کے سامنے لے آئی ہوں، یہ ماں کا دل ہے، یہ کسی اور کا دل نہیں ہے۔ اے عزیز ساتھیو، جن کی مائیں اس وقت زندہ ہیں، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت والدین کو سمجھو، ان کا عصیان و نافرمانی مت کرو۔ ایک قصہ مشہور ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، ممکنوں ایک فرضی قصہ ہو لیکن حقیقت بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جوان صاحب ایک حسینہ کے دام محبت میں گرفتار ہو گئے اور اس کے ساتھ محبت جتانے لگے۔ ان کی ایک بوڑھی والدہ تھی، وہ والدہ یہ کہتی تھی کہ یہ مناسب نہیں ہے تیرے سے رشتہ، یہ عاشقی چھوڑ دے، محبت چھوڑ دے، یہ وہ لڑکی تیرے قابل نہیں ہے، لیکن یہ اسی کے اوپر مرتا تھا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لڑکی نے کہا کہ دیکھ میاں، تمہارے اور ہمارے وصال میں تیری یہ بوڑھی ماں حائل ہے، بس اس کو ہٹا دے تو پھر اس کے بعد میں پھر کوئی حائل نہیں، تمہارا ہمارا وصل ہے۔ تو کہا بہت اچھی بات ہے، ایسا محبت میں گرفتار ہوا کہ ماں کی محبت کو بھی قربان کر دیا اور کہتا ہے کہ بہت اچھا، ابھی جو ہے جا کے اس کو ہٹاتا ہوں، ہٹانے کی تو ترکیب بتا۔ تو وہ کہتی ہے کہ جاؤ جا کے ماں کو ذبح کر دو۔ کہا اچھی بات ہے، ذبح کر دوں گا، مجھے کیا یقین ہے کہ تم نے ماں کو ذبح کیا ہے، اس کا سینہ چاک کرنا اور دل اپنے ہاتھ میں لے کر آنا اور یہ بتانا کہ میں نے ماں کو ذبح کیا ہے اور یہ ماں کا یہ دل ہے۔ اس پہ بھی راضی ہو گیا۔ اب گیا، ماں کو ذبح کر دیا، سینہ چاک کیا اور قلب کو ہاتھ میں لے کر جا رہا وہ محبوبہ کے پاس۔ وہ رات کا وقت کچھ ایسا محو ہوا کہ راستے میں ٹھوکر لگی اور ایک دھام سے اوندھے منہ وہ گر گیا اور اس کے ہاتھ سے جو قلب تھا وہ اتنی دور جا کے گرا۔ وہاں سے آواز آتی ہے بیٹا کہیں چوٹ تو تجھے نہیں لگی۔ یہ ماں کا دل ہے۔ تو ماں کی جو نعمتیں جن کو حاصل ہیں، اگر ماں کی نافرمانی کر رہے ہیں تو وہ نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے، کل جہنم کے انتظار میں رہو تو یہ ماں کی محبت تم کو کبھی نہیں ملے گی۔ تو ایسی ہی محبت والی ماں ہے، جا کے حضرت حسن سے کہتی ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور اسے طائب کر دیں۔ حضرت حسن کہتے ہیں اے بی بی پھر کوئی چال چل رہا ہے، یہ پھر یہ طائب ہونے والا نہیں ہے، عمروں میں نے اسے سمجھایا ہے، عمروں میں نے اسے نصیحت کی ہے، وہ طائب نہیں ہوا، اب نہیں آئے گا۔ پھر فرماتے ہیں اچھا حضرت
اگر نہ آتے ہو نہ آؤ. دوسری اس نے ایک خواہش ظاہر کی ہے کہ جنازہ نماز جنازہ آپ پڑھا دیں, اولیاء اگر آ کے جنازہ پڑھا دیں اور اللہم اغفر لحینا میتنا کہہ دیں تو ممکن ہو میری بخشش ہو جائے گی. اخیر میں یہ وصیت اس نے کی. حضرت حسن بصری اس سے بھی انکار کر دیتے ہیں, کہا کہ جو شخص عمر بھر کبھی سجدہ نہ کرا ہو میں اس کی کیا نماز جنازہ پڑھاؤں. ایک طبقہ مسلمانوں میں ہے وہ کہتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو نماز کو عمدن ترک کرتا ہے اس نے کفر کیا. تو اس کفر جو کرتا ہے اس کی نماز جنازہ ہی کیا ہے. ایک طبقہ ہے لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد پر اور ان کے معنی بیان کرنے پر, ان کے مطلب بیان کرنے پر آپ یہ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کے معنی یہ ہے جس نے عمدن نماز کو ترک کیا, کافروں جیسا کام کیا ہے, کافر نہیں ہوا. اگر کوئی کپڑے دھو تو دھوبی نہیں بنتا, دھوبی جیسا کام کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی چونا ڈال دے تو تو میستری نہیں بنتا بلکہ میستری جیسا کام تو کر رہا ہے. اگر تو جھاڑو دے دے تو تو بلدیا نہیں بنتا, بلدیا جیسا تو کام کر رہا ہے. تو حضرت سیدنا امام اعظم نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فهو کافر. رسول اللہ نے نہیں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, فرمایا ہے کہ کافروں جیسا کام کیا ہے. کفر کے فتوے دینے سے آپ نے اجتناب کیا ہے. آج ہمارے مولوی, آج ہمارے واعظ, آج ہمارا لوگوں کا حال یہ ہے ہر بات پہ کفر کی مشین گن ان کے زبان سے چلتی ہے, ہر بات پہ کفر کے راکٹیں ان کے زبانوں سے نکلتے ہیں, ان کے زبانوں سے, اور دعویٰ کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. دیکھو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کے یہ معنی آپ نے بیان کیے ہیں کہ کافروں جیسا کام ہے, کافر نہیں ہوا ہے. لیکن حسن بصری نے انکار کر دیا کہ جاؤ میں جو ہے اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا. وہ آ گئی. آنے کے بعد میں اب ان کے قریب الموت ہے لڑکا. آنے کے بعد میں وہ اب بیٹھی ہے رنجیدہ, غمگین اور حزین, آنکھ سے اس کے آنسو جاری ہیں. بیٹا یہ دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ ماں تو کیوں رو رہی ہے. کہا بیٹا تیری یہ زندگی برباد, اور ادھر حسن بصری تیری نماز جنازے پر آنے کے لیے تیار نہیں. اب یہ کیفیت میرے سے دیکھی نہیں جا رہی ہے. تو ان کی آنکھ کا جو آنسو نکل رہا ہے, جو سمندر بہ رہا ہے, وہ چھوکرے کو بھی متاثر کیا, اس نے بھی رونے لگا اور یہ کہا کہ ماں اگر میں مر جاؤں تمہارا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا اور لے جا کے کنویں پر پھینک دینا, نہ کہیں جنازہ ہو کسی مسلمان قبرستان میں دفن بھی مجھے نہیں کرنا, تاکہ مسلمان قبروں کے بعد ان کی روح کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. یہ جو اس کا جملہ تھا, یہ جملہ کہا, اس کی روح پرواز کر گئی. اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا, باہر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. ماں جا کے کھولتی ہے تو حسن کھڑے ہوئے. حسن بصری کہتے ہیں کیا ہے بی بی, کیا حال ہے تمہارے لڑکے کا؟ تو کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا. میں نے تمہارے پاس انکار کیا اور رات میں میں نے خواب دیکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے. کیا شان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم کی, فاسقوں کی وجہ سے بھی دیدار کروا دیتا ہے, نافرمانیوں کی وجہ سے بھی دیدار کراتا ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد کرتا ہے اے حسن تم میرے کیسے ولی ہو کہ میرے ولی کے جنازے سے تم نے انکار کیا ہے. اتنا سے رجوع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ولایت عنایت فرمائی ہے. اے مسلمانوں, اگر تمہاری زندگی پوری تقوی سے بھرپور ہو جائے اور اگر تمہاری ساری زندگی خشیت سے بھرپور ہو جائے تو تمہارا کیا حال ہونے والا ہے. آج ہمارے علماء کا یہ حال ہے, ہمارے واعظوں کا یہ حال ہے.